امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ حالت روزہ میں اپنی آنکھوں کو حرام سے دور رکھو، اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بند رکھو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، سچی قسم سے بھی پرہیز کرو، حالت روزے میں کسی کو گالیاں نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو، یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو، ہر وہ بات جو نہ کہنا چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو، سچی بات کہو، برے لوگوں سے دور رہو، موت کو اپنے سے قریب جانو، مولا قائم آل محمد اجل اللہ فرج شریف کے ظہور کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو۔ تمہیں اللہ کے خوف میں اس طرح عاجز و خوار رہنا چاہیے جیسے وہ غلام جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کا دل رکا ہوا اور اس کا جسم سہما ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی امید رکھو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے روزے دارو، تمہارا دل عیبوں سے، تمہارا باطن مکر و فریب سے اور تمہارا بدن آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری حاصل کرو۔ روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ہر وہ چیز ترک کرو جس سے اللہ نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ اللہ قہار و جبار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے۔ روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح اللہ کے حوالے کر دو، اپنے دل کو صرف اللہ کی محبت اور یاد کے لیے یکسر کر لو، اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرمان بردار بناؤ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو کہ جو روزے کے لیے مناسب ہیں تو پھر تم نے اللہ کی فرمائشوں پر عمل کیا ہے، اور جن چیزوں کا ان میں تذکرہ کیا ہے اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک یہ میرے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔